ہم سب روزمرہ زندگی میں بہت سے فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے بڑے، لیکن کیا کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ ہمارے سوچنے کا دائرہ کتنا کھلا ہے؟ جب یہ دائرہ تنگ ہو جاتا ہے تو ہم ایک ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں جسے ٹنل ویژن کہتے ہیں، اور یہ صرف آنکھوں کی نہیں بلکہ ہمارے ذہن اور ہمارے رویوں کی ایک حالت ہے۔ تو چلیے آج کی بات کا آغاز اسی سوال سے کرتے ہیں۔ کیا ہم واقعی صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے؟ آئیے اس خیال کو تھوڑا اور گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ٹنل ویژن ہے کیا؟ یعنی سرنگ جیسی نظر؟ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک اندھیری سرنگ میں کھڑے ہیں اور سامنے صرف ایک چھوٹی سی روشنی نظر آ رہی ہے، باقی سب کچھ اندھیرے میں ہے۔ ذہنی طور پر ٹنل ویژن بالکل یہی کرتا ہے۔ یہ کسی ایک خیال، کسی ایک تعصب کو اتنا بڑا اور اہم بنا دیتا ہے کہ باقی ساری حقیقتیں، سارے پہلو نظر آنا ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ محدود سوچ آخر ہماری روزمرہ کی زندگی میں نظر کیسے آتی ہے اور اس سے ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ٹنل ویژن کا سب سے بڑا اور فوری نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک صحت مند اختلاف رائے کو سیدھا سیدھا دشمنی بنا دیتا ہے۔ سوچیں، کسی دوست سے کسی موضوع پر بحث ہو رہی ہو، اگر دونوں اپنی اپنی رائے پر اڑے رہیں اور دوسرے کی بات سننے کو ہی تیار نہ ہوں تو وہ بحث کچھ سیکھنے کا موقع بننے کے بجائے تعلقات میں تلخی پیدا کر دیتی ہے۔ یہی ٹنل ویژن کا اصل نقصان ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف ذاتی تعلقات تک ہی نہیں رکتا۔ سیاست کو دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہماری تعلیمی نظام یا سماجی گروہوں میں یہ محدود سوچ ہر جگہ نظر آتی ہے، اور یہ معاشرے کو اندر سے کمزور کرتی ہے جب لوگ حقائق کے بجائے صرف اپنے گروہ کی تائید کرنے لگتے ہیں۔ اور جانتے ہیں اس سب کا سب سے بڑا شکار کون ہوتا ہے؟ ہماری تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ۔ جب لوگ اپنے ہی خیالات پر سوال اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تنقیدی سوچ کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں۔ وہ اپنی رائے کو حتمی سچ سمجھنے لگتے ہیں، جس سے معاشرے میں ایک فکری جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے ارد گرد ایسا ہوتا نہیں دیکھتے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کون سی نفسیاتی وجوہات ہیں جو ہمیں یا کسی کو بھی اس تنگ نظری کی طرف دھکیل دیتی ہیں؟ اس کی جڑ میں اکثر دو بہت طاقتور جذبات ہوتے ہیں، ایک تو خوف اور دوسرا عدم تحفظ۔ جب کسی کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اس کے عقائد یا اس کے مفادات خطرے میں ہیں تو وہ غیر شعوری طور پر خود کو ایک ذہنی قلعے میں بند کر لیتا ہے۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے، لیکن یہی چیز ہمیں نئی معلومات اور نئے زاویوں سے دور کر دیتی ہے۔ آج کی نفسیات اس رویے کو ایک نام دیتی ہے، کنفرمیشن بائس۔ ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے شارٹ کٹس لیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ہر معلومات کا غیر جانبداری سے تجزیہ کریں، ہم صرف وہ معلومات چنتے ہیں جو ہماری پہلے سے موجود سوچ کی تصدیق کرے، یعنی ہم سچائی نہیں بلکہ اپنی سوچ کی تائید ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کیفیت میں ہمیشہ پھنسے رہنے پر مجبور نہیں ہیں۔ یہ کوئی لا علاج بیماری نہیں۔ اس سرنگ سے باہر نکلنے کا ایک بالکل واضح راستہ موجود ہے، اور اس کا انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اس مسئلے کا حل ان 3 اقدامات میں چھپا ہے۔ پہلا، علم حاصل کرنا، تاکہ ہمارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وسیع بنیاد ہو۔ دوسرا، مکالمہ، تاکہ ہم دوسروں کے زاویہ نظر کو سمجھ سکیں۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے مشکل ہے، اپنے ہی خیالات پر سوال اٹھانا۔ یہ تینوں مل کر ہمیں ایک تنگ سرنگ سے نکال کر کھلے آسمان تلے لے آتے ہیں۔ اور یہ بات بہت گہری ہے۔ اگر اختلاف کو ذاتی حملہ سمجھنے کے بجائے سیکھنے کا ایک موقع سمجھا جائے تو یہ نہ صرف ہمارے تعلقات کو بہتر بنائے گا بلکہ ہماری اپنی ذہنی اور فکری نشوونما کی بنیاد بھی بنے گا۔ تو چلیں آخر میں اپنے مرکزی خیال کی طرف واپس آتے ہیں تاکہ اس سارے گفتگو کا نچوڑ نکالا جا سکے۔ ایک طرف ہے سرنگ جو محدود ہے، تنگ ہے اور صرف ایک ہی راستہ دکھاتی ہے۔ دوسری طرف ہے ایک وسیع افق جو کھلا ہے، متنوع ہے اور امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو سرنگ کی قید میں رکھتے ہیں یا افق کی وسعت میں آزاد کرتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، کیا ہم اپنے ذہن کی کھڑکیاں کھولنے کو تیار ہیں تاکہ روشنی ہر طرف سے اندر آ سکے، یا ہم خود کو اسی تنگ سرنگ میں قید رکھنا چاہتے ہیں؟ دانش مندی تو اسی میں ہے کہ ہم اپنی سوچ کو سرنگ سے نکال کر افق تک پھیلائیں تاکہ ہم حقیقت کو اس کی مکمل وسعت کے ساتھ دیکھ سکیں۔